بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا، وہ جانتے ہیں اس نبی کو یا تحویل قبلے کے مسئلے کو جیسے کہ وہ جانتے اپنے بیٹوں کو۔ بے شک ایک جماعت ان میں سے حق کو چھپاتی ہے اور وہ جانتے بھی ہے۔ حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ اور ہر شخص اور ہر جماعت کے لیے ایک طرف ہے جو اس کی طرف وہ پھر جانے والا ہے، پس تم سبقت کرو نیکی کے کاموں میں۔ جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ تمہیں لے آئے گا سب کے سب کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب جو آیت ہے، اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ یہ تتمہ ہے اہل کتاب کی تقسیم اور تتمیم کے لیے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ ہے جو کہ نبی کی اتباع سے اور بیت اللہ کو قبلہ ماننے سے بالکل منکر ہے اور ضد اور ہٹ درم ہے، جن کا ذکر وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، آیت کے اندر ہے کہ ضد کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانتے اگرچہ ہر قسم کا معجزہ اور دلیل پیش کریں۔ دوسرے قسم کے وہ ہے جو علماء حق ہیں اور علماء ربانیین جو آپ کو جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو وہ آپ کے تابعدار ہیں جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اور تیسری جماعت اہل کتاب کی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُم میں سے جو کاتمین حق بات کو چھپاتے ہیں، مداہنت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، دنیاوی غرض یا خوف یا ڈر کی وجہ سے، اور وہ جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر دو قسموں کا ذکر ہے، ایک تو علماء جو آپ کے تابعدار ہیں اور آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسرے جو حق کو چھپاتے ہیں اگرچہ صراحتاً انکار نہیں کرتے۔ الذین آتیناہم الکتاب کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جو مدح کے لیے ہے، اچھائی بیان کرنے کے لیے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس نبی کو۔ یہاں صدق کی خاص مراد ہے کہ نبی اس مسئلے میں سچا ہے کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ یعرفونہ، اس نبی کو جانتے ہیں، معنی اس کے کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ گویا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے عرب کا کہ کسی کی پہچان کے بارے میں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ میں تو اس کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسے کہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آخری پیغمبر کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے میں تو شک ہے لیکن اس نبی کی سچائی میں شک نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی بیوی جو ہے وہ بدکاری کر سکتی ہے، لیکن یہ نبی برحق ہے، مجھے ایسے دلائل سے معلوم ہے۔ یہ گویا کہ ایک مثال ہے، ایک محاورہ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا، اور ایک جماعت ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق کو چھپاتے ہیں خوف اور ڈر کی وجہ سے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی حق ہے اور اس کا قبلہ بھی برحق ہے۔ الحق من ربک، یہ آیت ماقبل کے لیے ایک سوال کا جواب ہے کہ ماقبل میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ حق ہے اور یہ نبی بھی حق ہے اور یہ تحویل قبلہ سچا قبلہ ہے۔ تو اس میں اہل کتاب نے تو انکار کیا کہ وہ نہیں مانتے، اور کچھ جو ہے نا وہ اس کو حق مانتے ہیں اور کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ ضد کرتے ہیں۔ تو کسی چیز میں جب اختلاف آ جائے تو اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت اللہ حق کس کو کہتے ہیں، حق کی تعریف کیا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بیت اللہ حق ہے تو حق کس کو کہتے ہیں؟ تو الحق کو یہ جواب ہے کہ حق ما وہ ہے من ربک، یعنی یہاں پر الحق کو ما ثبت من ربک، حق بات تو وہ ہوگی جو تیرے رب کی طرف سے آئے گی۔ یا یہ کہ یہ الحق و مبتدا اور من ربک یہ متعلق ما ثبت کے ساتھ ہی اس کی خبر ہے، معنی حق کی تعریف ہوگی کہ مل حق کیا ہے، تو جواب ہو کہ حق ما وہ ہے ما ثبت من ربک جو تیرے رب کی طرف سے ثابت ہو اور آئے۔
یا ہوا مبتدا محذوف ہے، معنی ہوا یہ تحویل قبلہ جو ہے الحق یہ حق ہے اور من ربک رب کی طرف سے، فلا تکونن نہ ہو جا من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ زیادہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے اس بات سے کہ فلا تم تر کہ شک فلا تم تر معنی شک نہ کر، تو شک نہ کر اس سے مبالغہ زیادہ ہے کہ شک کرنے والوں کی جماعت میں نہ ہو جا، شک کرنا تو دور کی بات ہے، ممترین کی جماعت میں بھی آپ کا تعلق نہ ہو۔ یہ خطاب پیغمبر کو ہے لیکن مراد امتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو شک کیا ہے اور نہ وہ شک کر سکتے ہیں اور نہ ان کی شان نشان ایسا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ یہ آیت جو ہے یہ ماقبل کے لیے تاکید ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ برحق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں شک نہ کیا جائے۔ تو وَلِكُلٍّ سے اس کی تاکید پیش کی جا رہی کہ ہر جماعت کے لیے اور ہر ملت کے لیے ایک قبلہ ہے جو اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہارا قبلہ بیت اللہ ہے، تم اس کے رخ کرنے میں سستی مت کرو بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور بیت اللہ کی طرف رخ کرو، جیسا کہ تم سب کا قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ مقرر کیا ہے، یعنی جو مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں، سب کو جمع کیا ہے بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یہ گویا کہ ایک تخفیف ہے کہ قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا، اور یہ تخفیف ماقبل وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ کے ساتھ مناسب ہے کہ جیسے ایک قبلے پر تم کو اللہ نے اکٹھا کیا اور جمع کیا ہے، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تم کو اکٹھا کرے گا اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلٍّ معنی کلن کا مضاف الیہ عام ہے، وَلِكُلِّ شخص وَلِكُلِّ جماعت ملت، ہر شخص اور ہر ملت کے لیے وجہتن، یہ فعلتن کا وزن ہے معنی حالت کے لیے آتا ہے، وجہتن بمعنی منہاجن اور طریقتن کے معنی میں آتا ہے، تو ہر ایک کے لیے وجہتن معنی ایک جہت ہے، جیسے کہ ہماری ایک جہت ہے، اس طرف جہت کی پھر دو قسمیں ہیں، طرف، وہ طرف ظاہری اور طرف باطنی۔ طرف ظاہری یہ کہ مسلمانوں کی طرف ظاہری نماز کے اندر وہ بیت اللہ قبلہ ہے، اور یہودیوں کے لیے طرف ظاہری وہ بیت المقدس ہے، اور عیسائیوں کے لیے بیت الشرق ہے، اور کسی کی اور ہے مختلف مذاہب میں۔ تو وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ معنی اس کی طرف ظاہری ہے، وہ مولیہا کہ وہ اپنے نفس کو اس طرف، اپنے چہرے کو اس طرف پھیر دینے والا ہے۔ تو فاستبقوا الخیرات، مسلمانوں تم خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، یعنی خیر یہ ہے کہ بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، یہ خیر ہے۔ اور دوسرا معنی ہے وجہتن معنی طرف باطنی، طرف باطنی معنی یہ ہے کہ دل کی توجہ، ایک تو انسان کا ظاہر متوجہ ہو کسی بات کی طرف، جیسے کہ بیت اللہ کی طرف یا نماز کی طرف انسان کسی خاص چیز کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور ایک ہے طرف جہت باطنی معنی دل متوجہ ہے، کسی کا دل جو ہے وہ دنیا کی طرف متوجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے پاس کاروبار ہو، مال ہو، دولت ہو، پراپرٹی ہو وغیرہ، اور کسی کی طرف جو ہے متوجہ ہے وہ اللہ کی طرف کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، کسی کا دل متوجہ ہے وہ حسین عورتوں کی طرف، کوئی جو ہے وہ مال کی طرف، کسی کی توجہ ہے وہ فقہ کی طرف، کسی کی منطق، کسی کی صرف، کسی کی مختلف زبانیں اور کورسیں، تو ہر آدمی کے لیے ایک طرف ہوتا ہے، وہ اس طرف کی طرف پھر جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہوگا وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے وجہتن۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تفسیر فتح العزیز کے اندر یہ توجیحات کی ہے کہ وَلِكُلٍّ ہر آدمی کے لیے وجہتن معنی ایک طرف اور ایک جہت ہے، ہوا کہ وہ شخص مولیہا اپنے نفس کو، یعنی مولی نفسہ اپنے اس دل کو اس طرف متوجہ کرتا ہے اور اس میں دوڑ لگاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں فاستبقوا الخیرات، تم سبقت کا معنی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کوشش کرنا، تم دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، الخیرات معنی نیکی کے کاموں میں، الخیرات صفت موصوف محذوف ہے، الخصال الخیرات معنی نیک خصلتوں کے اندر، لیکن یہ صفت غالب ہے موصوف کے ساتھ تو موصوف کو عام طور پر حذف کر دیتے ہیں۔ تو خیرات جمع خیر کی، اور خیر کا معنی ہے کہ ہر قسم کی خیر ہو، وہ جیسے کہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور خیر مال کو بھی کہتے ہیں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کی مال سے بڑا محبت کرتا ہے، اور خیر بمعنی ایک چیز کا دوسری سے بہتر ہونا، تو یہاں خیر سے نیکی کے کام ہے، اتباع رسول ہے، اور وہ اتباع رسول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں قبلہ بیت اللہ ہے آپ بھی اس کی طرف دوڑ لگائیں اور اس طرف متوجہ ہوں۔ اینما تکونوا جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی بکم اللہ، اللہ تم کو لے آئے گا جمیعاً سب کے سب کو، کوئی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال جنوب میں،
معنی تو یہ ہے کہ یعنی قیامت کے دن اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا، جیسے کہ دنیا میں تم سب کو اکٹھا کیا ایک بیت اللہ کے قبلہ ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں دوبارہ اکٹھا کرے گا۔ یہ مناسبت ہے آیت کی ماقبل کے ساتھ۔ یا اینما تکونو کہ تم جہاں کہیں بھی اللہ تمہیں لے آئے گا سب کو، معنی یہ ہے کہ کوئی مشرق شمال جنوب میں سب کو اللہ نے بیت اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے، اور سب کو اللہ اس طرف توجہ لاتا ہے کہ قبلہ آپ کا بیت اللہ ہونا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، یہ حکم دوبارہ پیغمبر کو ہے۔ پہلا جو حکم تھا کہ اے پیغمبر فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ آپ اپنا جو ہے چہرہ بیت اللہ کی طرف کریں، تو وہ حکم مدینہ کے اندر تھا، اور یہ جو حکم ہے دوبارہ ومن حیث خرجت، یہ مدینہ سے باہر ہے۔ معنی یہ نہیں ہے کہ حکم مدینہ کے اندر تو بیت اللہ کا ہو اور مدینہ سے باہر پھر بیت المقدس کا ہو یا بیت اللہ کی طرف نہ ہو، تو حکم عام ہے ومن حیث خرجت سے، اس لیے دوبارہ یہ تکرار نہیں ہے، مقصد جدا جدا ہے۔ یا یہ ہے کہ پہلے جو حکم دیا تھا پیغمبر کو کہ آپ مدینہ کے اندر، تو وہ حکم ایجاب کے لیے تھا کہ نماز کے اندر آپ کا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا یہ وجوب کے لیے ہے۔ ومن حیث خرجت فول میں یہاں دوبارہ جو امر ہے یہ دوام کے لیے ہے، وہاں نفسی وجوب تھا، اور یہاں دوام کے لیے کہ ہمیشہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے رہیے۔ ومن حیث، اور جہاں سے خرجت آپ نکلے ہیں، تو من بمانا بعض حضرات نے الہ کے کیا مانا الہ حیث، جس طرف بھی خرجت آپ چلے جائیں تو فول پھیر دیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ تو من بمانا الہ کیا ہوگا، یعنی جس جگہ میں آپ چلے جائیں مدینے سے باہر، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کریں۔ دوسرا معنی من اپنے معنی میں ہو، معنی من حیث جس جگہ سے خرجت آپ نکلے ہیں تو وہ مکہ ہے، تو اشارہ ہے کہ مکے والوں نے آپ کو نکالا اور آپ کے ساتھ ظلم کیا، تو ایسا نہیں کہ تعصب اور ضد کی وجہ سے آپ ان کی طرف ابھی قبلہ وہاں بیت اللہ کی طرف نماز نہ پڑھیں۔ تو معنی یہ ہے کہ ومن حیث خرجت جس جگہ سے آپ کو نکالا ہے تو فولی پھر پھیر دے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرف شطرہ، کیونکہ پہلے من حیث میں اشارہ مکہ کی طرف ہو گیا تو دوبارہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن ضمیر کی جگہ المسجد الحرام اس میں ظاہر لگا دیا کہ معنی جس جگہ سے آپ کو نکالا ہے وہی تو مسجد حرام ہے، آپ اس طرف اپنا چہرہ پھیریں، یہ آپ کو حکم ہے۔ وَإِنَّهُ، اور یہ تولی، یعنی وہ ضمیر لوٹ رہی ہے فولی میں تولی کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کو پھیر دینا، للحق، یہ بالکل سچ ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ پہلے جو کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کی طرف تحویل قبلہ جو ہے، اس پر شہادت علماء کی پیش کی تھی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، کہ علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ تولی جو قبلہ کی طرف پھیلنا یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے۔ اور یہاں تولی کے اوپر شہادت اللہ کی شہادت کو پیش کیا ہے کہ وَإِنَّهُ، یہ بیت اللہ کی طرف منہ پھیرنا، اللہ بھی اس پر گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے اور تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ معنی یہ مومنین کو خطاب ہے، اور جب مومنین کو خطاب ہو تو یہ تسلی ہوتی ہے کہ اے مومنو، تم نماز پڑھ رہے ہو، بیت اللہ کی طرف تمہارا رخ ہے، جو نیکی بھی کرتے ہو تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا، اس لیے کہ اللہ بے خبر نہیں عما تعملون، تمہارے اعمال۔